أبناءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین، الحمدللہ سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 84 سے 86 تک تلاوت کی گئی اور سورہ بقرہ کا یعنی پہلے پارے کا 10واں رکوع بھی مکمل ہوا، اور یہ وہ آیات ہیں جن کی تلاوت گزشتہ درس قرآن میں کی گئی تھی۔ وقت کی تنگی کے باعث اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نہ ہو سکی، تو آج ہم انہی آیاتوں کو دہرا کر آج کا درس مکمل کر رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86، 3 آیات کی تلاوت آج کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین، جن آیات کی آج تلاوت کی گئی اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ یہود کے 2 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کے 2
طاقتور قبیلے تھے، اور مدینے میں پہلے ہی سے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ بھی 2 طاقتور قبیلے تھے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، اوس اور خزرج آپس میں رسہ کشی کرتے، بات بات کو لڑتے، قتل و غارت گیری ہوتی رہتی۔ ادھر بنو قریظہ اور بنو نذیر میں بھی آپس میں قبائل میں لڑائیاں چلتے رہتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہ لوگ ایک ایگریمنٹ کر لیے، اب ایگریمنٹ بھی ایسا کرے کہ بنو نذیر والے اوس سے اپنا ناطہ جوڑے اور بنو قریظہ والے خزرج سے اپنا ناطہ جوڑے، اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا بنو نذیر اور اوس میں، بنو قریظہ اور خزرج میں، اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے، حالانکہ یہ 2 قبیلے ایک برادری کے ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ ایک برادری یہودی ہے، اور ادھر 2 قبیلے ہیں مدینہ کے، ان کا عقیدہ الگ ہے، عیسائی طرف مائل ہے، اور یہ بنو اوس اور خزرج ہے۔ تو بجائے یہ دونوں مل کے، یہ دونوں ملتے نہیں ملے، ایسے ان کا ایک قبیلہ ان کے ایک قبیلے سے ملا، ان کا ایک قبیلہ ان کے قبیلے سے ملا، اور ایگریمنٹ یہ ہوا کہ ان کا اگر ان کی حلیف پارٹی یہ ہے بنو نذیر، یہ حلیف پارٹی ہے یہ اوس، جنگ ہوئی تو ان کا ساتھ دیں گے ان کے خلاف، حالانکہ برادری یہی ہے، مگر بنو نذیر ساتھ دیں گی جنگ میں اوس کا، اور اوس کی طرف سے قتل کریں گے ان لوگوں کا، اور اگر یہ قبیلے سے لڑائی ہو رہی تو یہ قبیلہ ان کا ساتھ دینا اور ان کو مارنا، قتل کرنا ضرورت پڑے تو۔ یہ بے تکا ایگریمنٹ ہوا، پھر جنگ ایگریمنٹ ہو گئے، جنگاں چلنے لگے، لڑائیاں چلنے لگے، تو یہ برادری ان کو نکالتی، یہ برادری ان کو نکالتی، اور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، اور ان کا کوئی آدمی ان کے پاس قیدی بن کے آیا تو یہ قبیلے والے قیدیوں کو چھڑاتے تھے، یہ قبیلے کا کوئی آدمی ادھر کا ادھر آ گیا، یہ برادری کا ادھر آ گیا قیدی بن کے، اس وقت فدیہ دے کے ان لوگوں سے، اوس اور خزرج سے، اپنی برادری کو چھڑاتے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم سے کہا گیا دیکھو آپس میں مل کے رہو، اور تم اپنی قبیلے کی برادری کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو مدینے سے مت نکالو، اور اگر جنگ کا موقع ہوا تو تم دونوں متحد ہو کے رہو، مقابلہ متحد کرو، مگر یہ لوگ الٹا کریں۔ مطلب یہ کہ توریت کی کچھ بات مانے، کچھ بات نہیں مانے، جو اپنی مرضی میں آیا وہ بات کو مان لیے، اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ چھوڑ دیے، یہ نہیں دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس میں۔ تو وہی بنو نذیر اور بنو قریظہ اور ادھر اوس اور خزرج کے درمیان جو اختلافات، جو جنگیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے آج کے درس قرآن کا۔ سنیے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اے بنو اسرائیل یاد کرو تم اس وقت کو، یہ مدینہ شریف کے یہودیوں سے خطاب ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا، کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے ہی بھائیوں کو تم قتل نہیں کرو گے، یعنی دوسرے قبیلے کی تائید میں کہیں اپنے بھائیوں کا اپنے ہاتھ سے قتل
مت کرو، یہ منع کیا گیا تھا کہ تم اپنا خون مت بہاؤ، ولا تخرجنا انفسکم من دیارکم، اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو، اپنے بھائیوں کو اپنے گھر سے مت نکالو، یعنی ان کو اتنا مجبور مت کرو، ان پہ اتنا ظلم مت کرو کہ اپنا وہ گھر دار چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، یہ کہا گیا تھا ان سے۔ ثم اقررتم، تو تم اس بات پر راضی ہوگے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، ہم مل کے رہیں گے، نہیں نکالیں گے، اور تم اس بات کی گواہی بھی دیے۔ ثم انتم، پھر تمہیں لوگ بعد میں ایگریمنٹ کرے، اللہ کے وعدے کا اقرار کرے، پھر تمہیں لوگ کیا کرے، اس وعدے کی خلاف کرے۔ ثم انتم، پھر تمہیں ہے، ہاؤلائی تقتلون انفسکم، پھر تمہیں ان لوگوں سے مل کے اپنے بھائیوں کو قتل کرتے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی بھائیوں کو ان کے گھروں سے تم نکالتے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کا گناہ کے اوپر ظلم کے موقع پر ان کی مدد کرتے، یہ قبیلہ ان کی مدد کرتا، یہ قبیلہ ان کی مدد کرتا، جبکہ یہ دونوں قبیلے آپس میں متحد ہونا چاہیے تھا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور یہی یہاں کے قبیلے کے لوگ جو نکل گئے تھے، یا ان کو قتل کیا گیا تھا، یا ان کو قیدی بنایا گیا تھا، ان کے پاس قیدی بن کے آئے، تو یہ لوگ کیا کرتے، اب ہاں توریت میں حکم ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا، قیدیوں پہ ظلم نہیں کرنا، تو یہ حکم توریت کا مانتے کہ اپنا پیسہ دے کے، فدیہ دے کے ان کو چھڑا کے لاتے، تو بولے تم کو تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا، اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا، ان کو گھروں سے نکالنا وہ حرام تھا، اس کو تم فراموش کر دیا، اس پر عمل نہیں کرے، جب وہی قیدی بن کے آئے تو تم اب پیسہ دے کے چھڑا رہے ہیں، تو تم توریت کی بات کو مان رہے ہیں، بات کا انکار کر رہے ہیں، تو تم اپنی چلا رہے ہیں، رب کی نہیں مان رہے تم، بلکہ اپنی نفس کی مان رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور تمہارے بھائی اگر قیدی بن گئے، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ اب یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم توریت کے بعض حصوں کو مانتے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، کیا بدلہ ہوگا اس کا، مِنکم، تم میں سے، جو ایسا کام کرے، جو کتابوں کی یہ نافرمانی کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس نافرمانی کا جو تم سے وعدہ کیا تھا، جو تم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنی منمانی چلا رہے ہیں، تو پھر اس کا دنیا میں بھی عذاب تم کو ملے گا، رسوائی تمہارے ساتھ رہے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن تم کو سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا یا لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے، اور اسی اعمال کے لحاظ سے تمہارا حشر ہوگا، اور تمہاری کتابوں کی تحریف، انبیاء کی توہین کی وجہ سے تم پر دنیا میں بھی لعنت اور عذاب برسے گا، اور قیامت میں تم کو سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام افعال سے تمہارے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا، اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جو خرید لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیے، دنیا کے چند ٹکوں کو دیکھ کر آخرت کو فراموش کر دیے، یعنی یوں سمجھو کہ آخرت کو بیچ کے دنیا خرید لیے، مگر یہ فائدہ کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان کا سودا ہے، کہ ٹھیک ہے چند دن کے تمہارے لیے فائدے کے معاملے ہوں گے، چند دن تم انٹرٹینمنٹ تمہارا ہوگا، مگر آخرت میں تمہارے لیے تو شدید عذاب ہے،
وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہے، اور وہاں سے پھر تم کو کوئی عذر کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ مطلب یہاں پر دنیا میں آپ اپنی طرف سے وکیل کو ٹھہرا سکتے، کسی کو آپ پیسے دے کے اپنا حمایتی بنا سکتے، یا طاقت کا استعمال کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے دنیا میں، مگر اللہ کے پاس قیامت کے دن نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی وکیل کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئیں گے۔ تو اس دن سے بچو کہ جس دن صرف تمہارے اعمال تمہارا ساتھ دینے والے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر اپنی آخرت مت خراب کر لو۔ ان آیات میں خطاب یہودیوں سے ہے جو آپس میں رسہ کشی کرتے تھے اور آپس میں جو ہے لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مدد کرتے تھے۔ تو ان کی ان 3 آیتوں میں تنبیہ کی گئی، اور اہل توریت یعنی بنی اسرائیل کو اس میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اپنی روی بدل دو، اسلام کے فولڈ میں آ جاؤ، اور یہ گھروں سے نکالنا اور ظلم کرنا اور پھر وہی بھائی اپنے قیدی بن کے آئے تو فدیہ دے کے چھڑانا، یہ سب غلط بات ہے۔ اس سے اللہ کی کتاب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 آیتیں گزشتہ درس قرآن کی باقی تھی، اس کا مختصر سا ترجمہ پیش کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، اسی لیے ہمارے فہم میں ذرا مشکل سے اترتا یہ معاملہ، کیونکہ وہ بنو قریظہ، وہ بنو نذیر، وہ اوس و خزرج، ان کے معاملات، ان کا تمام کا ذکر ہے، تو اس لیے تھوڑا اس میں فہم میں تھوڑی مشکل ہوتی۔ تو اس میں ہم زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ہم آج کے درس قرآن کو یہیں ختم کر کے پھر ہم درس حدیث طرف آتے ہیں۔ ایک 2-4 منٹ کے وقفے کے بعد آج کا درس حدیث جو دارمی کا ہمارا سلسلہ چل رہا، انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ تھوڑی دیر توقف فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔